السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے جملہ ناظرین کو زبیر خان سعیدی کا آداب. آپ اس وقت ایشیا ٹائم سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور جیسا آپ کو پٹی نظر آ رہی ہوگی، کل 3 اگست جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہندوستانی زبانوں کے مرکز کے سابق چیئرپرسن پروفیسر نصیر احمد خان صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو قبر کے عذاب سے نجات دے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. میرے ساتھ ان کے 2 شاگرد اس وقت موجود ہیں، اسکرین پہ آپ نظر آ رہے ہوں گے، ڈاکٹر ظہیر رحمتی صاحب اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب. میں دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. جیسا کہ ہمارا آج کا پروگرام واضح ہے، ہم ان کی یاد میں ایک تعزیتی پروگرام، تو اس کو باقاعدہ میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کی یاد میں کچھ ہم باتیں ہم شیئر کریں گے. ایک باقاعدہ ہم اس کے بعد ایک سلسلہ شروع کریں گے تعزیتی نشست کا، اور اس کا اعلان کیا جائے گا، اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں ہندوستان میں، بیرون ممالک میں، ان تمام کو یکجا کیا جائے گا اور ایک گفتگو کی جائے گی. اس وقت ہم صرف آپ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعیب رضا خان صاحب کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے، لیکن وہ کچھ تکنیکی وجوہات سے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو پا رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب متھلا یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، آپ شامل ہو چکے ہیں. ڈاکٹر ظہیر رحمتی صاحب دہلی میں استاذ ہیں، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. میں سب سے پہلے، چونکہ ظہیر رحمتی صاحب نے بہت زیادہ ریسرچ ورک کیا ہے مرحوم کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم نے جب بھی دیکھا جے این یو میں ان کے ساتھ دیکھا، اور ہم چونکہ آپ کے بعد جے این یو پہنچے تھے تو آپ کو ان کے ساتھ گھومتے ہوئے ان کے چیمبر میں ہم نے آپ کو دیکھا تھا. تو آپ کے ساتھ جو یادیں ہوں گی وہ یقیناً بہت کارآمد اور یوزفل یادیں ہوں گی. آپ ناظرین کو بتائیں کہ کیا تھے پروفیسر نصیر خان صاحب اور کیا تھا ان کا طریقہ کار. ظہیر احمدی صاحب. ظاہر ہے کہ کل جیسے کہ مجھے 11:30 بجے اطلاع ملی نصیر احمد خان صاحب کو کہ وہ ہمیں داغ مفادہ کر دے گئے، تو یہ بڑا تکلیف دہ خبر تھی. اور آپ یقین جانیے کہ پورا دن جو ہے وہ ذہن پر عجیب طرح کی کیفیت تاری رکھی، کیونکہ میں اسٹیشن پر نہیں تھا، دہلی میں نہیں تھا. تو یہ میری بدقسمتی رہی کہ میں ان کی آخری رسومات میں شامل نہیں ہو سکا. لیکن بہت زیادہ رنج اور غم جو ہو سکتا ہے اگر آپ وہ سمجھ سکتے ہیں تو وہ مجھے ہوا. جہاں تک نصیر صاحب سے میرا تعلق اور نصیر صاحب کی شخصیت اور ان کی علمیت کی بات ہے، تو میں عرض کروں کہ میں 1993 میں میرا ایڈمیشن جے این یو میں ایم فل میں ہوا، اور میں جے این یو کو جو جانا تھا، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کو جو مجھے ترغیب دی تھی، وہ میرے استاد تھے ڈاکٹر حسن احمد نظامی صاحب. انہوں نے کچھ کیمرے میں دشواری ہے، انہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا تھا. اور جی تو ہمارے دوسرے مہمان بھی اس طرف راغب کیا تھا. تو میں پہلی بار ہمارے نصیر صاحب کے ایک شاگرد ہمارے استاد تھے ڈاکٹر شریف احمد قریشی صاحب، انہوں نے مجھے راغب کیا تھا اور میں نے نصیر صاحب سے پہلی بار ملا تھا. تو مجھے 1993 میں، اس وقت میرا ایڈمیشن ہوا نہیں تھا، 92 یا 93 کی بات. تو میں جب وہاں پہنچا تو میں نے ان کا لیٹر دیا اور ملاقات ہوئی. تو جس طرح سے نصیر صاحب میرے ساتھ میں پیش آئے اور جس طرح سے وہ مجھے ساتھ میں گھر لے گئے، تو ان کی شخصیت نے میرے اوپر بہت ہی، ان کے رویے نے، اخلاق نے میرے اوپر بہت اثر جو تھا وہ قائم کیا. اس کے بعد میں جب میرا ایڈمیشن ہوا، ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر شعیب رضا خان واسطی، تو یہ وہ وقت ہے، میں آپ سے یہ عرض کروں اور یہ بات بتانا اس وقت بہت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں، لیکن میں اشارتاً یہ بات کہتا ہوں کہ ہر شخص سے اختلاف اور اتفاق کی گنجائشیں ہمیشہ رہتی ہیں. لیکن میں نے 93 میں جب ایڈمیشن لیا اور ایم فل میں جب میرا ڈیزرٹیشن کا ورک شروع ہوا،
تو اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ جو لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے، ہمارے بیچ کے اندر تقریباً 20 لوگ تھے، اور 20 کے 20 کی خواہش یہ تھی کہ نصیر صاحب کے انڈر میں وہ کام کریں. اب ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ تو نصیر صاحب کے انڈر میں نہیں جا سکتے تھے، اور آپ کو میں یہ بھی عرض کرتے چلوں کہ اس وقت جو فیکلٹی ممبر تھے وہ پروفیسر ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب، اور اردو کی کلاسیکل شاعری پہ بے نظیر شخصیت تھے پروفیسر صدیق الرحمان خدوائی صاحب، پروفیسر محمد حسن صاحب بھی اس وقت کیونکہ وہ وزٹنگ پروفیسر تھے اور وہ آتے تھے اور تمام چیزوں میں ہاتھ بٹاتے تھے، اور اشفاق صاحب تھے، ڈاکٹر اشفاق محمد خان صاحب اور دیگر لوگ تھے یہ. لیکن اس کے باوجود جو تھا وہ نصیر صاحب کا اسٹوڈینٹس میں کریز بہت تھا، اور وہ کریز جو تھا وہ اس لیے تھا کہ نصیر صاحب کو یہ سمجھا جاتا تھا، اور ہمارے سینئر شعیب رضا خان باقی بقیہ باتیں بتائیں گے ان سے پہلے بھی، کہ نصیر صاحب پرو اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹس کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی تعلیم و تربیت سے لے کر ان کے جو ذاتی مسائل ہیں ان تک میں وہ اپنی اثر و رسوخ قائم کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں ان کے ساتھ میں دل جڑ گیا، اور میں نے شرط رکھی کہ صاحب میں شاعری پر کام کروں گا نصیر صاحب سے، کیونکہ نصیر صاحب کے بارے میں ایک عام بات یہ تھی کہ وہ ماہر لسانیات سمجھے جاتے ہیں اور تھے، لیکن شاعری کا ایک فیلڈ الگ ہے. تو میں نے یہی بات عرض کی کہ صاحب ایسا ہے کہ مجھے تو شاعری پر کام کرنا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، اور آپ جیسا جس ٹاپک پر چاہیں کام کریں اور میں آپ کو ساتھ میں لینے کو تیار ہوں. تو خیر بہرحال میں نے پھر ایم فل ان کے ساتھ میں کیا، پی ایچ ڈی ان کے ساتھ کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک پروجیکٹ تھا یو جی سی کا اردو ڈائسپورک لٹریچر کے اوپر میں نے کام کیا، پھر ہندی اردو ڈکشنری میں ان کے ساتھ کام کیا. تو میرا تقریباً 93 سے لے کر اور 2005 تک ایک لمبا عرصہ بالکل گزرا. اس کے بعد پھر میں ذاکر حسین کالج میں آ گیا. اب ظاہر ہے کہ اس پورے عرصے کے اندر میں ان کے بہت قریب بھی رہا، اور یقین جانیے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا. میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ عبدالحی صاحب نے ایک بات اپنے اس میں فیس بک کے اس میں لکھی تھی، بالکل صحیح ہے. نصیر صاحب بہت سخت آدمی بھی تھے، اور آپ یقین جانیے کہ کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی کہ وہ اس وقت بہت ناگوار گزرا کرتی تھی، بہت ناگوار گزرتی تھی. لیکن میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ نصیر صاحب کی دوستی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نصیر صاحب کے ساتھ میں فلمیں بھی دیکھنے جایا کرتے تھے. تو نئی فلم لگی ہے وہ کہتے تھے چلیے فلم دیکھنے چلے. ہم دوسری جگہ سیمیناروں میں جاتے تھے تو وہ دوسری جگہوں پر بھی جاتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹیچنگ لرننگ پروسیس کا، اور ان کی جو ذاتی شخصیت تھی اس میں انوالو ہونے کے بعد کچھ الگ طرح کے روابط بنتے تھے. اچھا ایک بات اور یہ بھی ہے کہ نصیر ظہیر بھائی میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں. ہیلو ظہیر بھائی، میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں. ہمارا یہ دورانیہ بہت مختصر ہے، اور شعیب رضا خان صاحب اور عبدالحی صاحب بھی ہیں. انشاءاللہ ان کے بارے میں ساری باتیں ہم 1-2 روز میں بڑی زوم میٹنگ کریں گے. فی الحال ہم ان کی چھوٹی سی یاد ہے، یہ شروعات ہے یہ. تو آپ کے تاثرات آ رہے ہیں، اور میں اتفاق سے ان کا آخری شاگرد ہوں. میں ان کے انڈر میں ریسرچ کے لیے سب سے آخر میں انرولڈ ہوا تھا، لیکن سوئے اتفاق میں اس کو مکمل نہیں کر پایا. شعیب رضا خان صاحب تھوڑے بعد میں جوائن کیا انہوں نے ہمیں. میں ان کا تاثر جاننا چاہوں گا کہ پروفیسر نصیر صاحب آپ کے بہت ہی قریبی شاگرد آپ رہے ہیں ان کے. آپ ذرا اپنے تاثرات ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں 5-10 منٹ میں. اس کے بعد ہم ظہیر بھائی کی طرف دوبارہ آئیں گے، پھر عبدالحی صاحب کی طرف جائیں گے ہم انشاءاللہ. ہاں جناب، جیسا کہ ابھی جہیر صاحب نے بتایا کہ جب یہ خبر ہمیں معلوم ہوئی، ایکچولی میں نے فیس بک پہ دیکھا تو ان کی خود سائٹ پر ہی وہ RIP پڑا ہوا تھا، دعا کی درخواست. میں نے فوراً ان کے نمبر پہ فون کیا تو ان کے صاحبزادے شاہ رخ خان سے بات ہوئی، تو ان کا ابھی 10 منٹ پہلے انتقال ہوا ہے. تو پھر میں نے فیس بک پہ ڈال دیا اس کو. خیر کیونکہ یہ ایک ایسی نشست ہے جس میں ہم تعزیتی باتیں کر رہے ہیں، اور میں نے بھی جب 1988 میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں آیا تھا تو جو میری پہلی ملاقات ہی ہوئی وہ نصیر خان صاحب سے ہوئی. اور نصیر خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں جیسا ظہیر صاحب نے بتایا کہ اس وقت ہر شخص، میرے ٹائم میں بھی یہی تھا کہ ہر شخص ان کے انڈر میں جانا چاہتا تھا. اور چونکہ میں اس کے اتنے قریب ہو گیا تھا کہ رامپور سے جو بھی شخص آتا تھا میں ان کے پاس لے جاتا تھا، اور تقریباً سارے ہی رامپور سے جتنے بھی ریسرچ اسکالر آئے وہ سب نصیر خان صاحب کے شاگرد تھے.
تقریباً چاہے آصف علی ہوں یا سہیل میاں ہوں, ظہیر احمد نشید صاحب ہوں, ایک لڑکی بھی تھی نام بھول رہا ہوں. نشید صاحب کی میں ایک خصوصیت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عصمت پروین جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا جو مزاج تھا کہ کسی شاعر یا ادیب پہ حیات اور کارنامے اس ٹائپ کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا, بلکہ اس وقت یہ میری بھی خوش بختی تھی, میں محمد حسن کا بھی طالب علم رہا ہوں, صدیق الرحمان کدوائی صاحب کا بھی, اسلم پرویز صاحب, اشفاق محمد خان صاحب, سبھی کا شاگرد رہا. لیکن جے این یو میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ روایتی جو موضوعات تھے اس سے ہٹ کر وہاں پر تحقیق کرائی جاتی تھی, اور اس کام کے لیے نصیر احمد خان صاحب بہت ماہر تھے, اور سناپسس بنانے میں تو ان کا جواب ہی نہیں تھا. سناپسس بنوانے میں اور سناپسس بنانے میں کبھی بھی وہ مطلب روایتی ٹاپک کو تو پسند ہی نہیں کرتے تھے. مجھے بھی جب بات آئی وہ بہت مشکل ٹاپک مجھے مل گیا روایت کے چکر میں, دہلی میں ادبی رسائل کا تنقیدی جائزہ, تو اس میں مجھے بہت ساری دشواریاں آئیں. اور سب سے پہلے تو ایم فل میں باغ و بہار کا اسلوبیاتی مطالعہ, اب ظاہر سی بات ہے لسانیات اور اسلوبیات ان کا فیلڈ تھا, تو بہت اچھا کام ہوا الحمدللہ. ابھی ابن کنول صاحب نے جو اپنی کتاب شائع کی ہے تبریک, اس میں اس کا ذکر بھی ہے کتاب کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے موضوعات ہوتے تھے, ان کے جو تحقیق کراتے تھے, وہ بالکل روایت سے ہٹ کر ہوتے تھے. اب چاہے ظہیر صاحب کا غزل کی تنقیدی اصطلاحات مطلب اس طرح کا, یا انہوں نے فرہنگ پہ کام کرایا ہے, تو بالکل ہٹ کر کام کراتے تھے. اور سب سے بڑی بات جو ظہیر صاحب نے کہی کہ ان کے یہاں ایک انسان دوستی تھی. انسان دوستی یہ تھی کہ ہمیں وہ سگریٹ بھی پینے کے لیے دیا کرتے تھے, ہم نے پیا نہیں کبھی, اور ہم نے کہا بھی کہ سر میں اگر پیتا ہوا بھی ہوتا تو میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ سگریٹ پیوں. یا ظہیر صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے فلم دیکھی, میں فلم دیکھنے بھی نہیں گیا, اور بہت سی چیزوں میں شریک نہیں رہا, کیونکہ میں بہت ہی رامپور سے, ظہیر صاحب کا بھی تعلق ہے میرا بھی, لیکن میں جس تربیت کو لے کے گیا تھا اور ظہیر صاحب بھی, تو ہم لوگ بہت ایک استاد اور ایک شاگرد کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس کو ہم نے قائم رکھا. نصیر صاحب کا ظاہر سی بات ہے, بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے ارے صاحب وہ تو ادب کے آدمی نہیں ہیں, لسانیات کے آدمی ہیں, اور یہ ہے, اور بہت سے لوگوں سے ظاہر سی بات ہے اختلافات بھی تھے. تو ان تمام چیزوں کو بھی ہم نے فیس کیا, جے این یو کے اندر بھی فیس کیا اور باہر بھی فیس کیا. جہاں جہاں ان کے اختلافات تھے تو ہم انٹرویو میں جب جایا کرتے تھے تو ہمارے ساتھ اس کا بدلہ لیا جاتا تھا. یہ تمام چیزیں تھی, اس وقت ضرورت نہیں ہے تمام چیزوں کی. آج پروفیسر نصیر احمد خان صاحب اب ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن ان کی تمام چیزیں, ان کی جو کتابیں ہیں, لسانیات ہوں یا تمام جتنی بھی کتابیں ہوں, میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. کہ ایک اور شاگرد تھے ان کے جن کا انتقال ہو گیا, شکیل جہانگیری مرحوم, جنہوں نے چار بیت پہ کام کیا تھا. تو 1990 میں ان کے شاہ رخ خان جب پیدا ہوئے تھے صاحبزادے, اور ہم لسانیات بھی کتاب ساتھ میں آئی تھی, تو ہم دونوں گئے تھے اسپتال, اور ہم نے ان سے کہا سر ایک ساتھ 2 تخلیقات مبارک ہوں. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ سر مجھے یاد آ گیا. بہت انسان دوستی اور بہت شفقت, اور ادھر 10-15 برسوں میں تو جب ہم وہاں سے جے این یو سے نکل آئے تو انہوں نے اتنی محبت دی, ہمیں فون کر کے خیریت پوچھتے تھے مجھ سے, تمام اور شاگردوں کی بھی. اور میرے سے آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 15 یا 14 اپریل کو ان سے میری بات ہوئی, آدھے گھنٹے کے قریب بات ہوئی. تو مجھے بتانے لگے کہ تھوڑی کچھ طبیعت خراب ہے, نزلہ زکام ہے, اور تو میں نے ان کو کچھ دوائیں بھی بتائیں, یونانی دوائیں میں بھی کھاتا ہوں, تریفل فضول وغیرہ. اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو کے آ گئے تھے تو مئی کے آخری ہفتے میں پھر میری ان سے بات ہوئی تھی, اور کہنے لگے کچھ کمزوری ہے. اس کے بعد پھر میری بات نہیں ہو پائی, اور ہم اس موقع پر یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں. میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ میرے ساتھ اس وقت تین الگ عہد کے ان کے شاگرد ہیں. شعیب رضا خان صاحب 90s کے ہیں, اس کے بعد ظہیر احمدی صاحب نے بتایا اپنا عہد 95 سے 2005 تک کے ساتھ رہے, اور ہم لوگ سب سے آخری عہد کے ان کے طالب علم ہیں عبدالحی صاحب, اور ہم دونوں کلاس میٹ رہے ہیں. عبدالحی صاحب کا ان سے خاص تعلق تھا. عبدالحی صاحب کی جب والدہ کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے پہلی بار چیمبر میں ان کو گلے سے لگایا تھا. تو عبدالحی صاحب آپ نے اپنے تاثرات تو فیس بک پہ لکھے ہیں, لیکن آج یہاں فیس بک ناظرین پر آپ کچھ بتائیں, کیا تھا آپ کا ان سے تعلق؟
جی بہت بہت شکریہ زبیر خان سعیدی صاحب کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا. دیکھیے نصیر خان صاحب ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے تک انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تقریباً 30 سال انہوں نے اپنی زندگی کے دیے اور 2 دفعہ یا شاید 3 دفعہ چیئرپرسن بھی رہے. اور ہم لوگوں کا داخلہ 2002 میں ہوا تھا اور میں نے فیس بک پہ اپنے تاثرات رقم کیے ہیں. کئی لوگوں نے کمنٹ بھی کیا ہے, کچھ لوگوں کے اور بھی باتیں آئی ہیں کہ بھائی جب میں کونسل میں تھا تو انہوں نے ایک مضمون دیا تھا مجھے کہ آپ اردو دنیا میں شائع کریں, لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے میں نے وہ مضمون نہیں شائع کیا تھا. تو مجھے اس کا افسوس بھی ہوا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ میری مجبوری تھی. لیکن جے این یو میں داخلے کے بعد سے ہر قدم پر ان کا تعاون شامل حال رہا, چاہے وہ لکھنے پڑھنے کا معاملہ ہو یا کسی اور طرح کی کوئی بات ہو, کوئی ڈسکشن ہو, کچھ پوچھنا ہو, تو ہر وقت وہ اپنے طالب علموں کا ساتھ دینے کو تیار رہتے تھے. اور ایک آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے بتا دوں کہ ان کا تعلق مارہرہ سے تھا. مارہرہ ایٹا کا ایک قصبہ ہے, مارہرہ شریف, اور وہاں وہ 1 جنوری 1944 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی. انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پہلا ایم اے کیا اور اس کے بعد دکن کالج سے انہوں نے لسانیات میں بھی ایم اے کیا. اس کے بعد ممبئی سے بھی تعلیم حاصل کی. پہلی ان کی جو نوکری تھی یا پہلی جو تدریسی ملازمت تھی وہ کشمیر یونیورسٹی میں سب سے پہلے وہاں انہوں نے جوائن کیا, اور اس کے بعد پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور پھر جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تقرری ہوئی. ان کا ایک خاص میدان تھا جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں, لسانیات اور زبان لغت. اس حوالے سے اردو میں بہت کم کام ہوا ہے, اور یہ اس کا کریڈٹ نصیر احمد خان کو جاتا ہے کہ اسلوبیات پہ بہت بڑا کام ان کا ہے. جیسا کہ ابھی شعیب رضا صاحب ذکر کر رہے تھے کہ باغ و بہار کا اسلوبیاتی مطالعہ, یا مولا بخش صاحب کا کام ہے, یا پھر ہمارے استاد پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب کا کام ہے, عبد الخالق صاحب کا کام ہے, احمد حسین انصاری صاحب تھے ان کا کام. یہ اتنے سارے کام انہوں نے اسلوبیات کے حوالے سے کرائے. ادبی اسلوبیات کی کتاب ہے, اردو اسلوبیات, اور اردو میں صوتی لغت جو انہوں نے تیار کی, یہ بالکل ایک منفرد کام ہے. ایسا کام پہلے لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اردو میں صوت کے حوالے سے بھی کام کیا جائے گا, اور ایک ضخیم لغت انہوں نے تیار کی جو قومی اردو کونسل سے شائع ہوئی ہے. تو اچھا, ایک طرف آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے, لسانیات ہے, لغت نویسی ہے, یا پھر اردو زبان کے حوالے سے جو باتیں ہیں. دوسری ایک اہم بات یہ ہے اور کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جو ماس میڈیا کا ڈپلوما ہے, یہ شروعات میرا خیال ہے انہوں نے ہی کرائی تھی. یہ تو بہتر ظہیر رحمتی صاحب یا شعیب رضا صاحب بتائیں, لیکن جہاں تک مجھے محمد حسن صاحب, اچھا محمد حسن صاحب نے, محمد حسن, ہاں اچھا, تو انہوں نے کرایا تھا. تو یہ بھی ایک ہے, لیکن وہ شریک کار تھے, شامل تھے, ہاں شریک کار رہے ہیں. اور یہ جو لکھنؤ کی یونیورسٹی ہے اس کے بانیوں میں سے ہیں. وہاں پہ پورا کورس کا کنٹینٹ تیار کرنا اور کس طرح سے وہ کریں گے, اور اردو زبان اور قواعد کے حوالے سے جو کورس کنٹینٹ تیار کیا اس میں نصیر احمد خان کا بہت بڑا رول رہا ہے. اگنو میں اردو کا جو آغاز ہوا ہے اور جو کورس کی شروعات ہوئی ہے, جی ہاں اگنو میں بھی. تو اس کے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا ان کا کام بالکل پھیلا ہوا ہے. درس و تدریس جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ بیٹھے رہے, ایکٹیو رہے, کسی نہ کسی محاذ پر اپنا کام وہ انجام دیتے رہے. اور ہم لوگوں سے تو تعلقات بہت رہے, بہت سارے واقعات ہیں, اگر ان کو ذکر کرنے بیٹھے تو وہ کافی طویل ہو جائے گی بات. بہت ساری چیزیں ہم نے فیس بک پہ شیئر کی ہیں. تو یہی ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. عبداللہ صاحب, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک بار کیا ہوا, میں علی گڑھ سے آیا تھا پڑھنے کے لیے, میں جے این یو پہنچا تھا, تو اس وقت میں اپنی گفتگو میں انگلش کے الفاظ بہت استعمال کرتا تھا, میں انگریزی کے الفاظ. تو خان صاحب نے مجھے ٹوک دیا. میں نے کہا یہ خان صاحب مجھے کیوں ٹوک رہے ہیں جبکہ میں نے کوئی ایسی غلطی تو کی نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جب آپ اردو میں گفتگو کریں تو خالص اردو میں گفتگو کریں. آپ اگر انگریزی کے الفاظ اردو گفتگو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی اردو پہ دسترس مکمل نہیں ہے. تو یہ بہت ہی باریک سی چیز تھی, لیکن یہ میں نے ان سے سیکھی کہ ہم جس زبان میں گفتگو کریں اسی زبان میں گفتگو کریں. اگر ہم دوسری زبان کے الفاظ کا سہارا لے رہے ہیں, حالانکہ آج کے معاشرے میں اس کی اجازت ہے, لوگ اس کو ایلیٹ کلاس والے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ فیشن ہے وہ, حالانکہ وہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے ہماری زبان دانی پہ دسترس نہ ہونے کی. تو لوگ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن مجھے خان صاحب کا یہ انداز بہت پسند آیا, اور انہوں نے اور میرے دماغ نے, میرے عقل سلیم نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ ہم جس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں اسی زبان میں گفتگو کریں. اور بہت ساری باتیں ہیں ان کی, لوگ ان کے
اور میں چاہوں گا کہ ہم بات اپنے اب اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. شعیب رضا صاحب کوئی باتیں ذہن میں ہوں جو باقی رہ گئی ہوں وہ, اور ظہیر احمدی صاحب جو باقی آپ کی بات جو ذہن میں رہ گئی ہوں وہ آپ کنکلوژن پہ آ جائیں تاکہ ہم اس بات کو سمیٹیں. شعیب رضا صاحب. ابھی جیسے عبدالحی صاحب نے فرمایا ان کی بہت سی تخلیقات ہیں اور اردو ساخت کے بنیادی عناصر ہیں, لیکن جو ان کا بنیادی کام ہے پی ایچ ڈی وہ دلی کی جو کرخنداری بولی ہے اس پر ان کا کام ہے. اور اس کا ایک واقعہ انہوں نے ہمیں سنایا تھا کلاس میں کہ جب وہ ریسرچ کر رہے تھے تو وہ پرانی دلی چلے جایا کرتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو وہ بتاتے تھے کہ آپ ذرا سا بات چیت کیجیے. بعد میں لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ یقیناً کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے کچھ پیسہ ویسا کما رہے ہیں, تو وہ آسانی سے کھلتے نہیں تھے. اب ان کو فلم لے کھانے لے جا رہے ہیں کچھ, تو بتاتے تھے کہ بڑی مشکلات آئیں اس میں. جو کرخنداری بولی پہ جو ان کی پی ایچ ڈی ہے اس میں آسانی سے لوگ بعد میں گفتگو نہیں کرتے تھے, اور ان کا بہت سا پیسہ وہاں خرچ ہوا. کبھی اس وقت کسی کو 500 روپے کسی کو 200 روپے دے کے پھر وہ فلم دکھا کے وہ اس کی انداز میں وہ ساری گفتگو سنتے تھے. ابھی حال فی الحال ہمارے رامپور کا کوئی ویڈیو کسی نے رامپوری زبان میں جو لوکل ڈائریکٹ ہے ہماری, اس میں 2-3 خواتین کا میں نے بھی دیکھا ڈالا تھا. اس کے بارے میں خصوصی طور پہ انہوں نے مجھ سے فون کیا کہ ارے یار یہ تو بہت بڑھیا ویڈیو ہے, رامپور کی جو لوکل زبان ہے جو بولی ہے اس میں بہت بڑھیا. تو ان کی پوری نظر رہتی تھی کیونکہ ان کا فیلڈ تھا. اور یقیناً جناب زبیر صاحب ہم چلتی پھرتی ان کی تمام لوگ جو ہیں تصنیفات ہیں میں سمجھتا ہوں, اور نذیر صاحب کبھی بھی نہیں مریں گے, وہ زندہ رہیں گے ہم لوگوں کے ذریعے. اپنی جب تک ہم لوگ ہیں اس کے بعد ان کے اور شاگرد ہیں, اور جو ان کی تصنیفات ہیں جو کتابیں ہیں وہ ان کو ہمیشہ زندہ رہیں. یقیناً. ظہیر احمدی صاحب کیا 7 بجے آن لائن کلاس تھا, غالباً وہ اس لیے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. عبدالحی صاحب آپ اور کچھ باتیں بتائیں, اب ہمارے پاس موقع ہے کیونکہ کچھ اور ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی ہاں, ظہیر احمدی صاحب 7 بجے شعیب رضا صاحب نے کافی چیزیں شیئر کی ان کے حوالے سے, اور ظاہر ہے یہ لوگ زیادہ قریب رہے, ایم فل پی ایچ ڈی تک کا ساتھ رہا, ہم لوگ ایم اے میں رہے اور ایم فل میں ان سے پڑھا. لیکن اس دوران جو ہم نے محسوس کیا کہ نصیر احمد خان نہ صرف یہ کہ ایک باصلاحیت استاد تھے بلکہ زبان کے حوالے سے بہت سینسیٹیو تھے. اگر کوئی, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چھوٹی سی بھی غلط بات کسی کی زبان سے غلط تلفظ اگر ادا ہو گیا تو فوراً ٹوک دیتے تھے, ڈانٹ دیتے تھے. بلکہ اب عالمی اردو کانفرنس میں وہ صدارتی خطبہ دے رہے تھے قومی اردو کونسل کے, تو اس میں وہ بڑا اچھے سے وہ ذکر کر رہے تھے کہ بھائی آج کل لوگ فیض پڑھتے ہیں, اب بتائیے اردو کا کیا بھلا ہوگا, یا اس طرح کی چیزیں. اور اب آپ دیکھیں ان کا ایک کام ہے آزادی کے بعد دہلی میں اردو انشائیہ, اس کا آپ مقدمہ پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہاں زبان اور لغت کی باتیں, لیکن انشائیہ پہ ان کا کتنا طویل یہ ہے. اور بہت بہترین کتاب انہوں نے ترتیب دی ہے وہ, اس میں اپنے مقدمے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ماسٹر رام چندر سے اور سر سید احمد خان سے شروع کیا ہے, اور خواجہ حسن نظامی, آزادی سے قبل کے بھی انشائیہ نگاروں کو انہوں نے شامل کیا, اس کے بعد آزادی کے بعد والے دلجیت اور مجتبیٰ حسین, معین اعجاز, بہت ایک طویل اور بہت اچھی کتاب انہوں نے ترتیب دی ہے. اس کے علاوہ نصیر خان جی ایک واقعہ مجھے اور یاد آ رہا تھا, اگر اجازت دیں میں بتاتا ہوں. بالکل. جو شاگرد تھے شکیل جہانگیری مرحوم, آپ کو معلوم ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ میں, بہت اچھے کاتب بھی تھے. آپ کا اور ان کا دونوں کا انہوں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے, خاص طور سے شکریہ بھی کئی مقدمے میں انہوں نے کیا ہے. جی تو ہم لوگ خاص شاگردوں میں تھے, میں رائٹ ہینڈ پہ چلتا تھا, وہ لیفٹ ہینڈ پہ چلتے تھے. جب وہ ڈپارٹمنٹ میں جایا کرتے تھے تو لوگ راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے. خیر, تو ابھی ظہیر صاحب نے بات کہی کہ وہ کئی بار ایسی چیزیں کہتے تھے, ناراض ہو جاتے تھے. تو ہمیں پتا تھا کیونکہ ہم بھی پٹھان آدمی ہیں, رامپور کے ہیں, ظہیر صاحب بھی, تو ہم بہت سی چیزوں کو درگزر کر دیا کرتے تھے. ایک بار شکیل جہانگیری مرحوم سے بھی ان کا مطلب تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا, بعد میں نے پھر جا کے وہ تعلقات ان کے بحال کرائے. لیکن یہاں ایک بتانے والی بات مجھے یاد آئی کہ تقریباً اس وقت جتنی بھی کتابیں ہیں, یہ کمپیوٹر تو ہوا نہیں کرتا تھا, تو ساری کتابیں شکیل جہانگیری مرحوم نے کتابت کی ہیں. ان کی ایک کتاب میں جو لسانیات کی کتاب تھی, وہ شکیل جہانگیری خود بہت باصلاحیت آدمی تھے, بہترین شاعر تھے, بہت اچھے ادیب تھے. تو انہوں نے کیا کیا, کتابت کرتے وقت آدھی لائن ایسی تھی جو اگلے صفحے پہ جا رہی تھی. عبدالحی صاحب سمجھ سکتے ہیں, انہوں نے کاپی کاؤنسل میں یہ سب کام کیا ہے, اور میں بھی چونکہ NIS میں کتابیں تیار کراتا ہوں, تو انہوں نے سوچا
کہ یہ آدھی لائن زیادہ تر کاتب اگر ایک آدھ لفظ ہوتا ہے تو وہیں اوپر چڑھا کے اس کو ایڈجسٹ کر دیا کرتے ہیں. تو شکیل جہانگیری مرحوم نے سوچا کہ چلو میں جو ہے آدھی لائن خراب لگے گی, اور انہوں نے ایک پورا پیراگراف لکھ دیا اپنی طرف سے, اسی سے ملتا جلتا. جب نصیر خان صاحب نے اس کی پروف ریڈنگ کی اور وہاں پہنچے, اب یہ نصیر خان صاحب کی صلاحیت تھی کہ جب وہاں پہنچے اس پیراگراف پہ تو بہت پریشان, یعنی یہ سمجھیے کہ 1-2 دن تک وہ پریشان ہوئے, اور پھر مجھے بلایا. اور وہ شکیل جہانگیری مرحوم بانسری بجایا کرتے تھے, تو ان کو کہتے تھے, بولے بانسری وادن کو پکڑ کے لاؤ. تو میں نے کہا سر کیا ہوا؟ بولے لے کے آؤ پہلے. تو میں لے کے ان کو گیا تو کہا کہ ارے یہ تم نے کیا کیا؟ میں بڑا پریشان کہ یہ پیراگراف میں نے کب لکھ دیا. 2 دن تک سوچتا رہا, لیکن میں سمجھ نہیں آ رہا میرا اسٹائل کے انداز میں تم نے میرے اسٹائل میں لکھ دیا. تو پھر شکیل جہانگیری نے بتایا کہ سر ایسے ایسے وہ آدھی لائن آ رہی تھی. تو یہ دیکھیے آپ کہ ان کے شاگردوں کی بھی جو صلاحیت اور خود ان کی صلاحیت کے انہوں نے پکڑ لیا, جبکہ اس کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا. شکیل جہانگیری مرحوم بہت باصلاحیت آدمی تھے. ان کے شاگردوں میں ظہیر رحمتی اور تمام, میں تو خیر ایک ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن یہ لوگ احمد محفوظ ہیں اور دوسرے حضرات ہیں, ان کا اپنا ایک الگ مقام, مولا بخش کا اپنا ایک الگ مقام ہے. مولا بخش نے ان کے سر سید کے اسلوب پہ کام کیا تھا, اور مولا بخش کو ہی بہت پسند کرتے تھے. تو یہ خوبیاں تھیں ان کے یہاں. شعیب بھائی آپ تو 90s میں تھے ان کے شاگرد, اور عبدالحی اور ہم جو سب سے آخری شاگرد ہیں, اور میں اپنے آپ کو ان کا آخری شاگرد اس لیے مانتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے انڈر میں ریسرچ میں ایڈمیشن لیا تھا. ایم فل کے جو 3 سیمسٹر تھے میں نے ان کے انڈر میں ایڈمیشن لیا تھا میں نے. یہ سوء اتفاق میری ریسرچ مکمل نہیں ہو سکی, تو میں ان کا آخری شاگرد ہوں. اور جب ہم لوگ کلاس میں جاتے تھے تو میں ان سے مصافحہ کیا کرتا تھا. تو ہمارے ایک ساتھی امان صاحب ہیں جو آج کل مظفر پور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. امان صاحب کہتے تھے یار زبیر تم کیسے ہمت کر لیتے ہو خان صاحب سے مصافحہ کرنے کی؟ میں نے کہا بھائی ہمت انسان کرتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ہم بڑے اچھا ہمارے کلاس کے ساتھیوں میں ان کا تعصب تھا کہ نام ہے, وہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتے تھے طالب علم اور استاد کا, وہ کبھی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے. کئی بار اس طرح کی گفتگو کرتے تھے وہ کہ ہم لوگ پریشان بھی ہو جاتے تھے کہ سر اس میں کیا بات چیت کریں. اتنی بے تکلفی ہوتی تھی. شکیل جہانگیری مرحوم صاحب نے تو ان کے ساتھ سگریٹ بیڑی بھی پی لی, اور بعد میں جب ناراض ہوئے تو ڈانٹ بھی دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے تھوڑی سی کوشش کیا کیجیے کہ یہ کب استاد ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا. یہ بتا استاد کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ہم نے کہا بھی کہ اگر ہم پیتے ہوتے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ نہیں پیتے, لیکن وہ بہت بے تکلف ہو گئے تھے. جی بہرحال ایک استاد اور شاگرد کا ایک فاصلہ تو ضروری ہے. اور ہاں آپ ایک اور شاگرد کا نام مجھے یاد آ رہا ہے جہاں تک ہے, شاید میں نے کہیں پڑھا ہے, شاہد پرویز صاحب نے بھی انہی کے انڈر میں کام کیا تھا. جی وارث احمد خان صاحب ہیں, اور شاہد پرویز صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا شکیل اختر ہے بی بی سی میں, شکیل اختر بی بی سی میں جنہوں نے ماس میڈیا پہ کام کیا ہے, ہمارے سینئر سے جب میں آیا تھا. تو آپ دیکھیں ایک طویل فہرست ہے ان کے شاگردوں کی جو ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں اور اچھے اداروں میں اور اچھے عہدوں پہ برقرار روزگار ہیں. جی ایک CIIL میں ان کے شاگرد شاید VC بھی بنے تھے جی 2016 میں, 2015 یا 16 میں. عبدالحی صاحب اور شردا صاحب ہم ایک شاگرد ان کے ہمارے یہاں چیئرمین تھے NIUS میں, CV شرما صاحب, ابھی ہٹے ہیں وہ. ہاں شاگرد سے مجھے یاد آیا, مجھے کل ان باکس میں ایک میسج آیا. وہ امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے ہوائی میں ان کے ایک شاگرد ہیں, ان کا نام سدھیر, پورا نام میرے ان باکس میں ہے, میں اس کو شیئر کروں گا بعد میں. انہوں نے مجھے ہوائی سے یاد کیا کہ نصیر خان صاحب نے مجھے یہ سکھایا تھا. JNU میں وہ طالب علم رہے ہوں گے تو ان سے اردو سیکھا کرتے تھے. وہ ہوائی میں ٹیکساس یونیورسٹی میں آپ ہے وزٹنگ پروفیسر نصیر خان صاحب, ٹیکساس یونیورسٹی. جی ہاں وہاں بھی جاتے تھے. جن دنوں میں وہاں تھا تو 6 مہینے میرے سامنے بھی گئے تھے وہ وزٹنگ پروفیسر بن کے. ان کے شاگرد روس میں بھی رہے ہیں, ان کے تعلقات اور امریکہ وغیرہ میں. جی شعیب بھائی اب ہم بس اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ بس ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ان کی جو چھوٹے بڑے جو ان سے لغزشیں ہوئی ہیں ان کو درگزر فرمائے. اور ہمارے ایک اچھے استاذ تھے. ہم ایک بات اور روز 5 ٹائم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم, ان
की जी जी, बस एक छोटी सी बात यहाँ पे, यही आपने जो दुआ की बात की उस पर मुझे एक बात याद आ गई कि देखिए जाने वाला तो चला गया, उसके साथ जाहिर है उसकी खूबियां खामियां सब चली जाती है, उससे जुड़ी जो भी बातें हैं जो हम किसी तरह की कोई तलखी या तुलसी, तो वो बाकी नहीं रहनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के दिल में उनके लिए किसी तरह की कोई बात हो, तो मेरा ख्याल है जाने वाला चला गया तो उसको खत्म कर देना चाहिए। जो फेसबुक वगैरह पे देखने में आ रही हैं चीजें, तो मेरा ख्याल है मुझे बहुत खराब लगा। कल मैंने फेसबुक पे एक साहब का कमेंट देखा, वो बहुत खराब था। उसका जिक्र ना करें, वो बहुत ही गलत। बिल्कुल जी जी, मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने कहा झगड़ा करना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ कोई कमेंट नहीं डाला। वो भी मेरे जूनियर ही है और बड़ी इज्जत करते हैं मेरी, इसलिए मैंने कोई जितने भी शागिर्द हैं वो सब इस बात की गवाही देंगे कि नसीर खान बहुत सख्त थे, डांटते भी थे, बहुत डांटा है, हम सब लोगों को डांटा है, लेकिन मोहब्बत भी उतनी ही करते थे। हाँ, लेकिन मोहब्बत भी उतनी ही करते, किसी का नुकसान कभी नहीं करना चाहा, जो है उनसे जो बन पड़ा, जो हो सका उन्होंने साथ दिया, सपोर्ट किया। एक बार हमारे साथ भी नाराज हो गए थे, हमारे साथ भी हो गए थे, और कहा काम लेके आइए। देखिए प्रोफेसर को तो यही होता है गाइड को कि काम लेके आइए, हम काम लेके गए, साथ में अटैची भी ले गए। कहा ये क्यों लाए? मैंने कहा सर अब मैं जा रहा हूँ वापस, एक आप ही का जरिया था, आप ही नाराज हो गए। तो उसके बाद भी कभी नाराज नहीं हुए और बहुत मोहब्बत से पेश आए, ये भी मुझे याद आ गया। अल्लाह ताला बस उनको आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया कि अब्दुल्ला साहब अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे साथ शामिल हुए। शहबादा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मौके पे ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रख लिया। ये ताज़ियती मेरा दिल चाहता था, ये सिलसिला की शुरुआत है। मैं इंशाल्लाह एक बड़ी जूम मीटिंग उनके तमाम शागिर्दों को यकजा करके और उसको रखना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। एक दो रोज में प्लान करेंगे, फिर उनके उसका लिंक जो है साझा किया जाएगा फेसबुक पे, ताकि तमाम लोग जुड़े उसमें इंशाल्लाह। ये तो बस एक ताज़ियत थी, छोटी सी ताज़ियत थी। अल्लाह ताला मरहूम के तदफीन को अभी 24 घंटे ही हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें दरगुजर फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शहबादा साहब। खुदा हाफिज़।